ڈالا اور مجھے موقع دیا کہ میں ان کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ اس وقت ملک کا ہر طبقہ اضطراب کا شکار ہے۔ حکمرانوں کی داخلی ناکامیوں ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ بین الاقوامی دباؤ کی بنیاد پر بھی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت تمام یہاں جو موجود ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے توڑ پھوڑ میں مصروف ہیں، قومی شیرازے کو بکھیرنے میں مصروف ہیں۔ دینی مدارس ہیں تو ان کے مسلمہ تنظیمات کے مقابلے میں نئے نئے بورڈز اور تنظیمات تشکیل دیے جا رہے ہیں، ان کو مراعات دی جا رہی ہیں۔ مراعات یافتہ مدارس کے بورڈ تشکیل دیے جا رہے ہیں، اور اس طرح سرکار کے کنٹرول میں مدارس کو لینے کے لیے دوسرے مدارس کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ مسلمہ تنظیموں سے ہٹ کر حکومت کے بنائے ہوئے بورڈوں میں جائیں اور وہاں مراعات حاصل کریں۔ اس پر بھی ایک سنجیدہ رد عمل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 20 جون کو پنجاب کی سطح پر ایک بہت بڑا مدارس کنونشن لاہور میں طلب کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام تنظیمات مدارس دینیہ اور تمام مذہبی جماعتوں کا ایک آل پارٹیز بھی ہوگی، تاکہ ہم اجتماعی مشاورت کے ساتھ ان سازشوں کو ناکام بنا سکیں، اور پھر ساتھ ہی چاہے مدارس ہوں، چاہے مساجد ہوں، چاہے خانقاہیں ہوں، ان کے وقف املاک کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ایک وقف املاک بل لایا گیا ہے، جو سرتاپا قرآن و سنت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، پاکستان کے موجودہ قوانین کے خلاف ہے۔ اس صورتحال میں حکومت کو کسی طرح ایسی قانون سازی کی اجازت نہیں دی جا سکی۔ پورے ملک میں بھرپور طور پر اس کے خلاف مزاحمت شروع ہوگی، اور ساتھ ہی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ عوام میں واپس جا رہی ہے رمضان شریف کے تعطل کے بعد، اور 4 جولائی کو انشاءاللہ سوات میں تاریخ کا بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور پھر انشاءاللہ العزیز 29 جولائی کو کراچی میں تاریخ کا انشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہوگا، اور جس میں عوام کو ایک پلیٹ فارم پر مجتمع کیا جائے گا، تاکہ ایک ناجائز، ناکام اور نااہل حکومت سے اس ملک کو نجات مل سکے۔ ملک معاشی لحاظ سے تباہ ہو چکا ہے، نئے بجٹ میں جھوٹ بولنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور ایک جھوٹا بیانیہ بجٹ کے نام پر قوم کو دیا جائے گا۔ پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے، اور آئندہ کئی سال تک بھی اگر یہ حکمران رہے تو جمود ہی کا شکار رہے گا۔ کورونا کی برکت سے کچھ پیسے ملے ہیں ان کو، جس پر یہ لوگ اترا رہے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو گئی۔ بنگلہ دیش اور انڈیا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گارمنٹس کی برآمدات کے تمام آرڈرز اب پاکستان کو مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ برآمدات میں فائدہ ہوا ہے، تو اس کو یہ اپنی پالیسیوں کا حصہ بنا رہے ہیں۔ یہ مضحکہ خیز قسم کی بات ہے۔ اس طریقے سے اگر اس ملک کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی تک عقل نہیں آ رہی، گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے مداخلت کر کے وہاں ان کی حکومت بنائی، اور اب کشمیر کے اندر بھی وہ
مداخلت کر کے لوگوں پر دباؤ ڈال کر PTI میں شامل کر کے ان کی حکومت بنوانے کی طرف جانا چاہتے ہیں، پھر کیا ہم کس سے توقع رکھیں کہ کون ملک کو بچائے گا؟ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم تو ہماری ہی برکت سے ملک بچا ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ملک کو جتنی بھی مشکلات درپیش ہیں اور ملک جن جن عوامل کی وجہ سے کمزوریوں کی طرف جا رہا ہے وہ بھی تو آپ کی برکتوں کی طرف سے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ملک کی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم بالکل واضح پالیٹکس کر رہے ہیں اور ہم اس ملک میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے ہماری زندگی وقف ہے اور اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، یہ پھر ایک دفعہ ہوائی اڈے دیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پھر ایک ہم پاکستان کو قانونی نہیں بننے دیں گے کسی کے۔ افغانستان سے شکست کھا کر نکل جانے کے بعد پاکستان میں ان کو اڈے دینے کا کیا معنی ہوگا؟ پاکستان کی توقیر کا کیا بنے گا؟ اور جو ملک دشمن پالیسی جنرل مشرف نے بنائی تھی، آج حوالہ دیا جا رہا ہے کہ 2001 کے معاہدے کی بنیاد پر ہم ایسا کریں گے، پھر کر بھی نہیں سکتے، پھر تردید بھی کرتے ہیں، پھر پینٹاگون کہتا ہے کہ پاکستان نے بات مان لی ہے، ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اون کر سکیں، پھر تردید بھی کر رہے ہیں۔ تذبذب کی حالت میں اسٹیٹ چل رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کبھی تذبذب میں نہیں چل رہے ہوتے۔ صاف ستھری پالیسی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں۔ سربراہ PTI وہ عوام دوست ہوگا یا عوام دشمن ہوگا؟ گو بھی قسم کا ہوگا۔ سربراہ PDM، آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے یا مریم نواز کا بیانیہ؟ یہ آپ صحافیوں کی باتیں ہیں اور ہماری میڈیا کی دنیا میں اس قسم کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ ایک سیاستدان کی حیثیت سے مجھے کسی بھی پارٹی کے اندر جھانکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم پوری مسلم لیگ کو ایک مسلم لیگ سمجھتے ہیں، جو بھی اس کا نمائندہ بن کر PDM کے اجلاس میں آئے گا، ہمارے فیصلے میں شریک ہوگا، ہمارے سلام کا۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP جو آپ سے الگ ہوئی ہے، کہ آپ انہیں واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ واپس؟ اگر وہ اپنے کیے غلطی پر نادم ہیں اور وہ واپس PDM میں آنا چاہتے ہیں، ہم نے دروازے بند نہیں۔ عامر بھائی کریں شوکاز نہیں بھیجا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا کہ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے سرکاری بینچوں کا ووٹ لے کر کس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن کا ووٹ جیتا ہے، کیوں کر جیتا ہے، ذرا پتہ ہمیں ہونا چاہیے اس کو۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم میڈیا کو یہ خط نہیں دے رہے آپ کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے ہی عزت نفس کو خود پامال کیا کہ اس خط کو واش آف کیا اور پھاڑ دیا۔ مولانا صاحب، لانگ مارچ کی بھی آپ کی طرف سے باتیں ہوتی رہی ہیں، پھر اس کے بعد آپ حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے کیا جلد از جلد کتنا عرصہ دیتے ہیں لائی عمل تیار؟ اس کے ساتھ میرا ایک ضمنی سوال ہے کب تک حکومت چلے جائے گی؟ کہ آپ کے سیاسی مخالفین آپ پہ الزام لگاتے ہیں PDM کا کوئی سیاسی منشور نہیں ہے، سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر PDM کا سیاسی منشور نہیں ہے تو پھر کوئی پارٹی کا منشور ہے ہی نہیں کسی کا۔ بات بنیادی یہ ہے کہ حکومت 5 دن میں گرے یا 5 سال میں گرے، لیکن جب تاریخ کے اوراق آپ پلٹیں گے تو ان 5 سالوں کے اوپر یا جتنی مدت یہ حکومت کریں گے اس پر کراس کا نشان لگا ہوا ہوگا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ تصور نہیں کیا جائے گا، یہ کالا دور تصور کیا جائے گا، یہ ناکام دور تصور کیا جائے گا، یہ عوام دشمن دور تصور کیا جائے گا، اور عوام دشمنی کی سیاست جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ آزادی صحافت کے حوالے سے کیا آزادی صحافت کے حوالے سے حامد میر بھائی؟ دیکھیے، صحافت تو ہم تو ہمیشہ آزادی صحافت کے قائل ہیں۔ جمہوری ماحول ہے کہیں پر تو وہاں پر صحافت ہے، جہاں جمہوریت نہیں ہے وہاں صحافت بھی نہیں ہے، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں بادشاہ آتے ہیں وہاں صحافت بھی اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو گھروں میں جا جا کر لوگوں کو مارنا، پیٹنا، ان کے ٹانگیں توڑنا، ہاتھ توڑنا، تذلیل کرنا، کیا یہ ہمارے ریاستی اداروں کا کام ہے؟ کیا اس سے ان کی عزت و توقیر بڑھتی ہے؟ کیا اس سے پاکستان بچے گا؟ کیا اس سے پاکستان کا تحفظ ہوگا؟
تو اس قسم کی چیزوں پہ جو شکایتیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت جو ہے اس ملک پر وہ کمزور پڑ جائے گی۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے ماضی کے اندر یعنی جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، آپ جب سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو گھر بھیجا جائے، اس کے لیے آپ لانگ مارچ بھی کر چکے ہیں، پارٹی کو جوڑ بھی چکے ہیں، بہت سارے اعلانات بھی ماضی میں کر چکے ہیں کہ اب گھر گئی، آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت گھر نہیں جا سک رہی ہے، اور آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلان ہے ایسا کہ ماضی اسٹیبلشمنٹ اس کو لائی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی اس کے استحکام کا سبب بنی ہوئی ہے۔ پھر آپ گھر کیسے بھیجیں گے حکومت کو؟ جی، پھر آپ حکومت کو گھر کیسے بھیجیں گے؟ جدوجہد ہماری ذمہ داری ہے، پبلک سپورٹ جو ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ ہم نے کسی ادارے کا سہارا لے کر حکومت کے ختم کرنے کی بات نہیں کرنی، ہم نے پبلک کا سہارا لے کر اس حکومت کو ختم کرنے کی بات کرنی۔ آج سے پہلے کچھ ماہ پہلے پی ڈی ایم کی جو حکومت مخالف تحریک کی عروج پر تھی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ کیا لگتا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم اس بھرپور قوت کے ساتھ وفاقی حکومت پر سیاسی حملہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ انشاءاللہ العزیز جب 3 جلسے ہوں گے، ایک سوات میں ہوگا، ایک کراچی میں، اور پھر اس کے بعد اگست کے اندر اسلام آباد میں ہوگا، وہ اندازہ لگ جائے گا کہ عوام کا رد عمل کیا سامنے آتا ہے۔ بار بار وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ پر زور لگا رہی ہے، اسے دباؤ میں ڈال رہی ہے کہ اس حکومت کو ختم کیا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ جو قوت اس کو لائی ہے وہ پشت پناہی ختم کر دے، اس کی جس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی ختم ہو جائے گی، یہ ریت کے ڈھیر کی طرح اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حکومت ملک میں ہے ہی نہیں، آپ ایک خلا سے گزر رہے ہیں، خلا کے دور سے گزر رہے ہیں اور خلائی دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ نہ انتخاب ہے، نہ الیکشن ہے، نہ الیکشن میں نمائندے ہیں عوام کے، نہ ان کو عوام کے نمائندہ۔ اسٹیبلشمنٹ اگر اپنی سیاسی ساکھ، ملک کو جو اس کی عزت ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کی عزت ہو، کہ ملک اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چلا جاتا، لیکن وہ غیر جانبدار ہو جائے۔ غیر جانبدار نہیں ہو رہی وہ۔ فوج کی 2 ہی جگہ ہیں، تیسری کوئی جگہ فوج کی نہیں ہوا کرتی۔ فوج یا بیرکوں میں یا سرحدات پر، یہاں پر پولیس کی طرح چوکوں میں کھڑی ہو گئی ہے، اور ایک ایک چیز کو وہ خود کنٹرول کر رہے ہیں۔ کیا فوج تو ہماری آخری سہارا ہوتا ہے، فوج تو آخری ایک ہمارا آپشن ہوتا ہے، اور وہ اگر آئے روز جو ہے چوک و چوراہوں پر پولیس کی طرح کھڑی رہے گی، کیا عزت توقیر اس کی رہ جائے گی؟ مولانا صاحب یہ بتائیے پلیز کہ مولانا یوسف جی نے جو حالیہ بیان دیا ہے، اس حوالے سے بطور مولانا آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا اس نے بیان دیا کہ کوئی شادی کی ضرورت نہیں ہے، بغیر شادی کے بھی پارٹنر رکھا جا سکتا ہے؟ مولانا یوسف جی یہ باتیں وہ لوگ کریں جی کہ جو قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہوں۔ جو لوگ قرآن و سنت پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ جو چاہیں کہہ دیں، اسے کیا ہے؟ دوسرا کرونا ویکسین کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ جی، کرونا ویکسین کے حوالے سے میں ڈاکٹر نہیں ہوں نا۔ ٹھیک ہے، مہربانی